لیلۃ الجائزہ، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بدلہ کی رات کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو چاند رات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان جتنے بھی روزے رکھتے ہیں ان کے بدلے میں ان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی تین طرح کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی فضیلت جو اس رات کی ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اہل ایمان عبادت کے ذریعے سے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مبارک رات ہے اس میں جو بھی جائز دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس رات میں مانگی ہوئی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو حشر کے میدان میں جب یہ شخص کھڑا ہوگا تو انسانیت خوف اور پریشانی کی حالت میں ہوگی، ان کے دل مردہ ہوں گے، لیکن وہ شخص جو اس عید کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس شخص کا دل جو ہے حشر کے میدان میں مردہ نہیں ہوگا، خوفزدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سکون کی حالت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ جن میں جو شخص کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی رات جو ہے وہ عید الفطر کی چھوٹی عید کی رات ہے، دوسری رات جو ہے وہ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی رات ہے، تیسری رات یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی، اور چوتھی رات 8 ذی الحجہ کی ہے، اور پانچویں رات جو ہے وہ شعبان المعظم کی مبارک رات ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو شخص بھی اللہ کے سامنے عبادت کی نیت سے کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اس رات کی عبادت کی برکت سے اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ 5 ایسی مبارک راتیں ہیں کہ جن میں انسان جو دعا بھی جائز مانگے گا اللہ رب العزت ان مبارک راتوں میں مانگی ہوئی جائز دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات عید الفطر یعنی چھوٹی عید کی رات ہے، اور دوسری رات عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی رات ہے، اور تیسری رات جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، چوتھی رات جو ہے وہ یکم رجب کی مہینے کی پہلی رات ہے، اور پانچویں رات جو ہے وہ جمعۃ المبارک یعنی شب جمعہ کی رات جس کو ہم کہتے ہیں جمعے کی رات۔ اس رات میں مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عیدین کی راتوں کو یعنی چھوٹی عید کی رات ہو یا بڑی عید کی رات ہو، ان راتوں میں جو شخص بھی اللہ کے سامنے عبادت کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اس پوری رات کی عبادت کی برکت سے جہاں حشر کے میدان میں انسان کھڑے ہوں گے ان کے سینے ان کے دل جو ہے خوف اور وحشت کی حالت میں مردہ ہوں گے، لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ان 2 مبارک راتوں میں جن کو ہم چاند رات کہتے ہیں اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، حشر کے میدان میں جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے دل بے خوف ہوں گے، بے خطر ہوں گے اور زندہ ہوں گے، ان پر کسی قسم کی پریشانی اور وحشت طاری نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے پاس جو مبارک ایام آ رہے ہیں وہ چاند رات کے مبارک دن ہیں۔ اس میں اکثر غفلت یہ کی جاتی ہے کہ لوگ چاند کے نظر عید کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان گیا تو بس عبادتوں کے دن جا چکے ہیں، لیکن حالانکہ اصول یہ ہے عام معاشرے کا بھی کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے کام سے فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کو اس کی مزدوری کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رزق بھی اس رات میں پوری مہینے میں جتنی عبادات کی گئی جو روزے رکھے گئے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اہل ایمان کو مزید انعامات سے نوازتے۔ اب اوپر سے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں، مومنین کے حق میں ان کو انعامات سے نوازنے کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، اور یہاں پر اہل ایمان اس رات کو جو ہے بازاروں میں گزارتے ہیں، غفلت کے عالم میں گزارتے کہ سارا مہینہ عبادت کی تھی اب مزید جو ہے آزادی کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے انعامات کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے بخش اور مغفرت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اہل ایمان جو ہے وہ غفلت کے عالم میں نافرمانیوں کے اندر لگی ہوئی ہوں، تو ظاہری بات ہے جہاں پر ایک شخص آپ کو تحفہ دینا چاہے اور آپ اس کو بدلے میں اخلاق کی بجائے بد اخلاقی کریں تو ظاہری بات ہے وہ تحفہ دینے کے بجائے انسان سے دشمنی اور اس کو سزا دینے پر اتر آتا ہے۔ تو خدا نخواستہ کہیں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں کہ آسمان سے رحمتوں کے انعامات کے نزول کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اہل ایمان اس چاند رات کی خوشی میں نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت اللہ کے انعامات کہیں پر پکڑ اور عذاب کی صورت اختیار نہ کر جائے، اس لیے ان راتوں میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھے۔